السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اما بعد، ملت کے شفیع بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میں نے اس موقع پر آپ کی خدمت میں سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی ہے. عام طور پر یہ آیت ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس کے مفہوم اور اس کے معنی سے ہم واقف ہیں. میں نے تذکیر کے طور پر آج کے اس موقع کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ میں سے بیشتر لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت توبہ سے متعلق ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے اہل ایمان کو کہ ایمان لانے والوں، تم اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو. یہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریوں کو درگزر فرما دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اس کا موٹا مفہوم ہے جو ہم سب تقریباً جانتے ہیں. بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، ہم لوگ انسان ہیں. انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں یہ ایک بڑی کمزوری اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے ڈال رکھی ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو جب ہم تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، دیگر جگہ پر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر خلیفہ کو بنانے کا فیصلہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہہ کر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنے نائب کو، ایک خلیفہ کو بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو کس کو اس زمین پر پیدا کرنا چاہتا ہے، اتارنا بھیجنا چاہتا ہے؟ اس کو جو زمین کے انتظام کو، انسرام کو بگاڑ دے اور زمین میں خون ریزیاں پیدا کر دے. پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا اے اللہ، ہم تو تمہاری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور تمہارا ذکر کرنے کے لیے ہم تو موجود ہے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے تحت حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو، ابلیس کو کہا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ. فرشتے جھک گئے، شیطان نے انکار کر دیا. جب اسے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں انکار کیا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر سے، استکبر وکانا من الکافرین، اس نے جو گھمنڈ کیا، اس نے جو تکبر کیا، اللہ نے اپنی لعنت بھیجی، اس کو ذلیل کیا اور کہا، اس پہ کار اس کے پر ڈالی. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ تو جس کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، تو مجھے مہلت دے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ تیری کیسی بندگی کرے گا. میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس طرح سے اس کی گھات میں لگا رہوں گا کہ اس کو تیری بندگی نہیں کرنے دوں گا، تیری بندگی سے اسے دور رکھوں گا. اللہ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ جاؤ تم. اس کے بعد میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا اور اس شرط کے ساتھ بھیجا کہ تم جنت کے ایک درخت کے قریب مت جانا، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ اور شیطان بھی جنت میں تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف میں اتنا زیادہ ورغلایا، اتنا زیادہ سمجھایا، سمجھانے میں کامیاب ہوا اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہمیشگی کی زندگی ملے، تم فرشتے بن جاؤ اور تم کو ہمیشگی کی زندگی نصیب ہو جائے۔ حضرت آدم نے ابلیس کے، شیطان کے اس باتوں کو سن کر جنت کے اندر اس درخت کے قریب گئے اور اس کا مزہ چکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سطر کو کھلا کر دیا جو پوشیدہ تھا، اور آدم و حوا نے جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم و حوا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان سے چوک ہو گئی ہے، ان سے کمزوری سرزد ہوئی ہے، غلطی رونما ہوئی ہے، تو انہوں نے چیخ کے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر بڑا ستم کیا، بڑا ظلم کیا ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گا ہماری کمزوریوں کو، اگر تو درگزر نہیں کرے گا تو ہم بڑے نقصان اور خسران اور پریشانی میں مبتلا ہو جانے والے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، ہماری کہانی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ بابا آدم سے جو چوک ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، ہماری سرشت میں یہ بات رکھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہے جو گناہ کرے اور توبہ کرے۔ اور ایک موقع پر تو اللہ کے رسول نے قسم کھائی اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو گناہ نہیں کرتے میں چاہتا ہوں کہ انہیں فنا کر دوں، ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھاؤں، دوسرے لوگوں کو اٹھاؤں، اور وہ گناہ کرے، توبہ کرے، میں انہیں بخش دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ، کم مائگی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم بڑے خطا کار لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو گھمنڈے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، جو تکبر میں مبتلا ہیں، ہم تو کوئی خطا ہی نہیں کرتے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، میں نے کوئی کام ایسا ہی نہیں کیا، اس سے ان کی زندگی کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خدا کی طرف اتنی رغبت ان کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم عاجزی و انکساری کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائیوں میں جب آپ عبادت کرتے تھے، جب آپ رات کی تنہائی میں عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اماں عائشہ ام المومنین پوچھتی ہیں، میرے سرتاج آپ تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، یہ آپ کے حساب کی آسانی کی کیا بات ہے؟ آپ کا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ لکھنے والوں نے اس حدیث کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے حساب کی جانچ پڑتال کرے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا قیامت کے دن۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے نام اعمال کی جانچ پڑتال کر لے، اس کے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کتاب لینے کو بیٹھے تو پھر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، الا یہ کہ اللہ اس کا حساب آسان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دینے کے لیے، ہمیں توجہ دلانے کے لیے، اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کہیں تم اس ظام میں، اس گھمنڈ میں، اس تکبر میں نہ رہے کہ تمہارے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ جس کے بدلے میں تم بخشے جائیں گے، تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ کہ اللہ تمہارا حساب آسان کر دے۔ ایک موقع پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا یاد آ گیا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے سرتاج مجھے جہنم یاد آ گئی ہے، مجھے جہنم کے وہ مناظر یاد آ گئے ہیں، اس کی ہولناکیاں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس کے مان بات پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ
کیا کل قیامت کے دن آپ اپنی بیویوں کے کچھ کام آ سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ پہلا موقع وہ ہوگا جب لوگوں کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرا موقع وہ ہوگا جب لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، تیسرا موقع وہ ہوگا جب لوگوں کو پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا۔ بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، یہ جو مواقع ہیں اس میں وہ لوگ جن کے سلسلے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پیچھے رہ جائیں گے، جنت کے اول صفوں میں رہنے والے لوگ اللہ کے اس خوف سے، اللہ کی اس پکڑ سے، اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کے اس جہنم سے ایسا ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ بھائیو، ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے، ہم اپنے شب و روز کیسے گزارے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال میں وہ کون سا عمل ہے۔ کسی نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ کیا میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی اس مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، اس ہولناکی سے، اس عذاب سے بچنے کی کوئی اللہ تبارک و تعالی سبیل نکال سکتا ہے یا اس کے پاس کوئی سبیل نکل سکتی ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کے بعد ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسا کوئی دمخم نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے ہمارے عمل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کتنا ہم اپنی ذات کو متاثر کرتے ہیں اور ہم کتنا اس معاملے میں مشغول رکھتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوف کو تذکرہ کرتے ہوئے کیا ڈرتی ہیں؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں؟ بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہماری زندگیاں بڑی مختصر وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو زندگی کی یہ شام کس گلی میں ہو جائے گی، کہاں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں سوچنے سمجھنے کا، سننے سنانے کا، بولنے بتانے کا کچھ موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں عقل مند لوگ وہ ہیں جو صبح و شام اس بات کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں، اس بات کا ادراک اپنے اندر رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ لوگ جو صبح شام میرے آپ کے رشتہ داروں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، رفقا کی شکل میں، جانے پہچانے لوگوں کی مختلف حیثیتوں میں جو میرے اور آپ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ اس وقت تک میرے اور آپ کے ساتھ ہیں جب تک میری آپ کی زندگی میں جان میں جان ہے، اس جسم میں روح ہے۔ جب یہ روح اس جسم سے نکل جائے گی تو یہی لوگ جو کل تک اپنی رشتہ داری کا، تعلقات کا دم بھرتے تھے، جلد سے جلد منو مٹی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس دن کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کر رہے ہیں، دن بھر توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اپنے رفقا کو توجہ دلا رہے ہیں، اور صحابہ کی حالت یہ ہے کہ کوئی کسی چڑیا کو دیکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں چڑیا بن جاتا اور ادھر ادھر پھدک کے زندگی گزار لیتا۔ کوئی صحابی کسی جھاڑ کی کوپل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ایک جھاڑ کی کوپل ہو جاتا اور مجھے کوئی جانور کھا لیتا، چبا لیتا، مینگنی بن کے نکل جاتا۔ کوئی قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبروں کے پاس کھڑے آ کے زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو عشر مبشرہ میں سے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو کہتے کہ لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس قبر کی منزل سے نکل گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا،
جو شخص آخرت کی پہلی منزل میں پکڑا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے مصیبت کھڑے ہو جائے گی۔ کوئی رات کی تنہائیوں میں اپنی داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچ رہا ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے دنیا مجھے کچھ کر لینے دے، اے دنیا مجھے کچھ کر لینے دے، میرا سفر بڑا طویل ہے، میرا توشہ بہت قلیل ہے۔ بھائیو بزرگوں، ہمارے پاس کیا ہے توشے میں؟ وہ توبہ کا وہ کون سا خزانہ ہے جس کو میں اور آپ بار بار پلٹ کر اللہ سے رجوع کرتے رہے ہیں، بار بار استغفار کرتے رہے ہیں، بار بار اپنی کمزوریوں کا، خطاؤں کا، گناہوں کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے زمین کی طرف، کہتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے خطا کیا ہو، ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہارے گناہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معذرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک سوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کہ ایک ایسے آدمی کو جس کے بیابان میں ایک اونٹ کھو گیا ہو، جس کا سامان پورا اونٹ پر لگا ہوا ہو، اور وہ بیابان میں اس کا اونٹ کسی وجہ سے کھو گیا، اس اونٹ کو ڈھونڈتا رہا، وہ اسے کہیں نہ ملا، وہ تھک ہار کے آ کے ایک جگہ سو گیا۔ جب اٹھ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا اونٹ ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ جب اونٹ کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے اور خدا کے مراتب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ بھائیو، یہ انفرادی کمزور، انفرادی خطائیں، انفرادی گناہیں جو ہیں وہ میں اور آپ جو مستقل روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، اس کی تلافی کا یہی معاملہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اپنے رب کی طرف پلٹتے رہیں۔ توبہ کے سلسلے میں جو شرطیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس سے فوری رک جائے۔ توبہ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، وہ نافرمانی سے فوری رک جائے، اور جو نافرمانی، جو گناہ، جو خطا کر رہا تھا، خدا سے بغاوت جو کر رہا تھا، اس کے سلسلے میں شرمندگی، وہ ندامت کا احساس اسے ہو کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اور تیسری بات اس کی یہ ہے کہ وہ اس بات کا عہد کرے کہ پھر آئندہ میں ایسی کوئی غلطی اور ایسا کوئی گناہ، ایسا کوئی خطا میں نہیں کروں گا۔ چوتھی بات اس کی یہ ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بولنے سے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو معافی کے علاوہ تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تلافی یہ ہے کہ میں نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے اگر کوئی کسی کا مال کھا گیا تو اس کا حساب کتاب جب تک تلافی کی شکل میں اس دنیا میں نہیں ہو جاتا، وہ قیامت کے دن معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حق کے سلسلے میں شرک کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا جو گناہ ہوگا، ماں باپ کی اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ اس سلوک نہیں کیا ہوگا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، ہمکار ساتھیوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، اگر یہ کلیم ہو جائے قیامت کے دن، اگر یہ لوگ مانگنے لگ جائیں، اس دن کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہیں گے، ماں بیٹے کی صورت دیکھے گی، بیٹا ماں کی صورت دیکھے گا، بیوی شوہر کو پہچانے گی، شوہر بیوی کو پہچانے گا، لیکن سب انجان بنے رہیں گے۔ اس دن سے بچنے کے لیے مجھے آپ کو توبہ و استغفار بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اور استغفار کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق ایسے ذرائع سے عطا کرتا ہے جس کا گمان بھی ان کو نہیں ہوتا کہ اس ذریعے سے ان کو رزق ملنے والا ہے۔ بھائیو، یہ انفرادی کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اس امت کی حیثیت میں کرنے کے کچھ کام میرے اور آپ کے ہیں۔ ایک تو انفرادی گناہ ہے اور دوسرا ایک اجتماعی گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اجتماعی گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں،
اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ ہم آپ کی جانشینی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ ہم خیر امت ہیں, ہم امت وسط ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مشن کو اس دنیا میں پیش کرنا ہے. امت مسلمہ ایک عرصے دراز سے اجتماعی طور پر اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. یہ امت اس دعوت کے, اس فریضے کو, اس کام کو انجام دینے سے اپنے آپ کو فارغ کر چکی ہے. آج چند معدود لوگ, چند جماعتیں اپنی بساط بھر چھوٹی موٹی کچھ کوششیں کر رہے ہیں. یہ انبوہ کثیر 125 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک, جس کے رہنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری اس امت مسلمہ پہ تھی. ایک مقرر اسلم صدیقی وہ کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ اگر یہ کام نہیں کرے گی تو اجتماعی گناہ اس کے سر ہوگا. آج ہم رو رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ سوتیلا بن کا روش اختیار کی گئی, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں خون و قتل غارت گری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ہمارے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے, ہمارے اس کو فلاں اور برباد کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے انسانوں کے وہ حقوق, اللہ کے بندوں کے وہ حقوق جو امانت کے طور پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جائیداد ہے, اس دین کو ہم اپنے پاس رکھ کے بیٹھے. میرا دین, ہمارا دین, ہمارے رسول, ہمارا رب. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں رب الناس ہوں, میں تمام انسانوں کا رب ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے سلسلے میں کہتا ہے کہ وہ کافۃ للناس ہے, ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو روانہ کیا ہے. اپنی کتاب کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے, ہم نے اس کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر روانہ کیا ہے. اور اس امت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ اخرجت للناس ہے, اس کو انسانوں کے درمیان سے اٹھایا تاکہ اس کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے مامور کیا جائے. اور قرآن نے کہا کہ اگر یہ امت نہیں کر سکتی تو اس امت کے اندر کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونا چاہیے جو نیکیوں کا حکم دے, اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں. فلاح پانے کا بہت سارے طریقے قرآن میں بتائے ہیں, اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کا حکم دے, برائیوں سے روکے. آج اس امت کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, امت مسلمہ کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم خیر امت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک مکمل نظام حیات اپنے رسول کے ذریعے سے دے کر روانہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ ہم خود بھی اس دین پر چلیں اور اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے سے بندگان خدا تک اللہ کے اس دین کو پہنچانے کی کوشش کریں. ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ چند نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, زکوٰۃ ادا کر دیں, اللہ توفیق دے تو حج کو چلے جائیں اور اللہ اللہ کر کے کچھ مراسم عبودیت کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس لیے امت مسلمہ میں نہیں پیدا فرمایا. امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی غرض یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک تؤمنون باللہ. اللہ نے کہا کہ تمہیں خیر امت اس لیے بنایا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے. نیکیوں کا حکم دینے کے لیے پیدا کیا تھا, نیکیوں پر چلنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, برائیوں سے روکنے کے. بزور من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے قوت بازو سے روکنے کی کوشش کرو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, تمہارے اندر ایمان کی وہ حرارت نہیں ہے, تو کم از کم اپنے زبان سے اس برائی کو برائی کہہ کے روکنے کی کوشش کرو. اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل کے اندر اس کو برا سمجھ کے اکتفا کر لو. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس درجے میں ہیں. گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں, معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں, ملک میں برائیاں ہو رہی, ملک جل رہا ہے اور جہنم کے کنارے پہنچ رہا ہے. انسانیت ہاں کے پکارے جہنم کی طرف جا رہی ہے, اور ہم اپنی نمازیں وغیرہ پڑھ لے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں میرے آپ کے کام آئے, لیکن یہ بھی جواب مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ میرا پڑوسی جو تھا, جو دین سے واقف نہیں تھا, میں نمازیں پڑھتا تھا, اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں. میرا پڑوس میں رہتا تھا, میں روزے رکھتا تھا, اسے نہیں معلوم تھا کہ میں روزے کیوں رکھتا ہوں. میرے پڑوس میں میرا بھائی ہندو غیر مسلم رہتا ہے, اسے نہیں معلوم کہ میں زکوٰۃ کیوں دیتا تھا, اسے نہیں معلوم کہ میں حج کیوں کرتا تھا. یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر اجتماعی ذمہ داری ہے. ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ضرورت ذمہ داری کو
پورا کرنا تو کجا اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینۃ واولئک لهم عذاب عظیم کی جو بات ہے اوپر جو کہا کہ ولتکن منکم امۃ کہہ کے کہا کہ فلاح پانے والے لوگ یہ ہیں، پھر اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو ان بینات کی ان آیات کے آنے کے بعد آپس میں تفرقوں کا شکار مت ہو جاؤ، اگر ایسا کریں گے تو بہت سخت گرفت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے، عذاب میں مبتلا۔ آج ہماری کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں نہیں ہوا ہے، ہم دعوت کو دینے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی زمین پر ہو۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس زمین پر انسانوں کے سروں پر اللہ کے دین کو چلنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ شاید یہاں کہا تھا کہ جن کو اس دین کے نفاذ کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات فرمائی شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے اس شریعت کو اس لیے آپ کو عطا کیا ہے کہ اس کو زمین پر قائم کرو، آپس میں تفرقے کا شکار مت ہو جاؤ۔ بھائیو، بزرگوں اور بہنوں، اس فریضے کے انجام دینے کے لیے، اس زمین پر قائم کرنے کے لیے امت کی کیا کوششیں ہیں؟ امت مسلمہ اس سلسلے میں کتنی سنجیدہ ہے؟ کیا ہمارا کام ہے؟ ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے کتنے لوگوں تک ہم اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے بلغوا انی ولو آیا کے حساب سے پوچھا نہیں جائے گا؟ جو بات معلوم تھی اس کو تم لوگوں تک کہاں تک تو تم جان اس کو لوگوں تک کہاں تک پہنچایا؟ کیا اس وقت بن پڑے گی میری اور آپ کی جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا، انفرادی طور پر اپنے اعمال کی توبہ کے سلسلے میں، استغفار کے سلسلے میں جب پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اجتماعی طور پر اس امت کے سلسلے میں ہم ایک فرد ہیں، جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا جہنم کی طرف جا رہی تھی، انہیں اللہ کا دین معلوم نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ کا دین کس کے لیے ہے، وہ عام کی طرح اس امت کو بھی ایک قوم سمجھ رہے ہیں۔ ایسے میں میری آپ کی دوہری ذمہ داری ہے، ایک طرف تو ہم انفرادی طور پر اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، عاجزی کریں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال کر آنسوؤں کی جھڑیاں لگا دیں۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ خدا کے خوف سے روتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، عذاب سے پریشان ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کے جو قطرے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے، کبھی ہماری آنکھوں میں عذاب کا کتنا ہی تذکرہ کر لو، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں قبر میں گڑنا بھی ہے، ہمیں جہنم اور جنت کو جانا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے۔ بھائیو، دوسری طرف امت مسلمہ کی فرضی حیثیت سے ہمیں اپنے طور پر اس بات کا حق کرنا ہے، اجتماعی طور پر ہمیں اس بات کا حق کرنا ہے کہ ہم خود پر چلیں گے اور اپنی اجتماعیت کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے بندگان خدا تک خود مسلمانوں کو شعور پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے، پھر برادران ان کی کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رجوع کریں اور پھر توبہ استغفار کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم رب عليم۔